بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ٹامری۔ میں اس وقت بار ایسوسی ایشن جہانیہ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک عمر حیات میتلا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابق صدر بار ایسوسی ایشن جہانیہ، امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل خانے وال سیٹ، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ملک شہد حسین ٹامری صاحب۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ سر ٹھیک ہیں، بالکل بہترین۔ سیاست کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی سیاست کو آپ باریک بینی سے جانتے ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آواز بہاولپور کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے جس انداز میں آپ یہ پورے ملک میں ایسی کوشش کر رہے ہیں اور اس قوم کو جگانے کے لیے یہ آپ کا رول جو ہے وہ بڑا مثالی ہے۔ بہت پہلی شکریہ سر۔ میری گزارش۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ میں بطور بحیثیت ایک وکیل کے، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں اس وقت خصوصاً جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے وہ سب سے زیادہ ہیں، سب سے بڑی ہیں، سب سے اہم ہیں، اور اگر آج ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر ہم کبھی بھی نہیں سنبھل سکیں گے۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جس جذبے کے تحت، جس قربانی کے تحت اور جس نقصانات برداشت کر کے اس پاکستان کو وجود میں لایا گیا، وہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ ہم اگر اسی قربانی کو مد نظر رکھتے تو آج یہ پاکستان دنیا کو لیڈ کر رہا ہوتا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کی سرزمین دنیا میں سعودی عرب کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی زمین دنیا کی تمام غذائیں اجناس پیدا کرتی ہے، آپ کا پوٹنشل ہے، آپ کے پاس یوتھ ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس طرح ہے کہ بہاولپور، آواز بہاولپور کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ نواب آف بہاولپور نے پاکستان کی تعمیر اور اس کی آزادی میں اور اس کی بنیادی مشکلات میں کتنا بڑا رول ادا کیا۔ مجھے آج بھی میں تاریخ کے اوراق کو سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو ہمارے گورنر جنرل کے لیے تو ہمارے پاس تو سامان ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کاغذ نہیں تھا، سیاہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی خورد و نوش کا سامان نہیں تھا، کٹلری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں سے نواب بہاولپور نے اتنی بڑی قربانی دے کر اس پاکستان کو، اپنی ریاست کو ضم کر کے بھی، اپنے وسائل دے کر بھی، اپنا روپیہ دے کر بھی ہمیں کھڑا کیا۔ تو میں یہ بھی سلام پیش کرتا ہوں یہ آواز بہاولپور کے حوالے سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ جو قربانیاں جو ہم نے دیں، ہمارے بزرگوں نے دیں، نواب صاحب نے دیں، ان قربانیوں کو ہم نے رائے گاہ نہیں کرنا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب گزارش یہ ہے کہ اتنے وسائل، آپ ان وسائل کو 4 گنا بڑھا لیں، اور اگر آپ دیانتداری نہیں کرتا ہمارا پالیٹیشین پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارا پالیٹیشین ایجوکیٹڈ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا تاریخ کیا کہتی ہے، لارڈ اٹیلی، پرائم منسٹر یونائٹڈ کنگڈم، اپنی پارلیمنٹ میں جب اس بل کو پیش کر رہا تھا، پاکستان سب کانٹیننٹ کی آزادی کا بل، تو چرچل نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ تو ایک جواہر لال نہرو کھڑا ہے اور ایک قائد اعظم کھڑا ہے، ایک علامہ اقبال کھڑا ہے، آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے جو ان ملکوں کو چلائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑے بڑے ذمہ دار، ان پڑھ اور جاہل، وہ مافیا پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے گا اور یہ ملک نہیں چل سکیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس مافیا کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے پڑھے لکھے قانون دانوں کو نہیں بٹھایا۔ آپ دیکھیں ایران کی پارلیمنٹ میں سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، بالکل، اور پی ایچ ڈی ہیں، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور وہاں پہ وہ قانون بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارا ایم این اے، ہمارا ایم پی اے تو ان پڑھ ہوتا ہے، وہ تو قانون سے ناآشنا ہوتا ہے، وہ تو غریب کی ضروریات کو نہیں سمجھ سکتا، وہ تو کاشتکار کی ضروریات مشکلات کو نہیں سمجھ سکتا، وہ تو مارکیٹ کے مسائل، اجناس کے مسائل کو نہیں جانتا، وہ تو کرپشن کرتا ہے، وہ تو دیانتداری سے دور ہوتا ہے، اور کرپشن جو ہے اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اب اس وقت ہمارے پالیٹیشنز نے کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، ملک کے وسائل کو لوٹ کے ملک کو تباہ کر دیا۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اب انتہائی ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اتنے اعلیٰ مقام مرتبے کا مالک ہے خاندان، نہیں،
آپ اس کو دیکھیں جو سنسیئر ہے، جو ملک کی خدمت کر سکتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو قانون بنانا جانتا ہے، جو قانون کو امپلیمنٹ کرانا جانتا ہے، جو زمینی حقائق کو جانتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو جانتا ہے، آپ نے ان کو لانا ہے آگے۔ اگر آپ نے اپنی ایجوکیشن کو اعلیٰ کر لیا، آپ نے پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھا دیا، ایماندار لوگوں کو بٹھا دیا، تو آپ کا ملک جو ہے انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور ضرور ترقی کرے گا۔ یہی آپ کی ضرورت ہے، ایماندار پالیٹیشنز کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس پوٹینشیل بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ جی، میں آپ سے یہی پوچھوں گا اب کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ میں گزارش یہ ہے کہ دیکھ، بنیادی طور پہ ہم پہلے تو اپنی درآمدات کے مقابلے میں برآمدات کو بڑھائیں، ہم پروڈکشن کریں، ہم وہ چیزیں تیار کریں جس کی باہر کی دنیا کو ضرورت ہے۔ ہم وہ چیزیں تو منگوا لیتے ہیں، لگژری آئٹمس بھی منگوا لیتے ہیں، ہم بڑی بڑی گاڑیاں بھی منگوا لیتے ہیں، ہم کاسمیٹکس بھی منگوا لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہماری جتنی کاٹن انڈسٹری ہے، یارن انڈسٹری ہے، وہ تو ساری کی ساری بیٹھ گئی۔ ہم انرجی پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیکٹریاں نہیں چلا سکتے، ہم کارخانے نہیں چلا سکتے، ہمارے پروجیکٹ نہیں چل سکتے۔ ایک طرف ہمارے پاس بڑا مقام مرتبہ ہے، ہم ایٹمی ملک ہیں، دوسری طرف ہماری ساری کی ساری انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنی پروڈکٹس کو اس لیول پہ تیار کرنا چاہیے جن کی باہر کی دنیا کو ضرورت ہے۔ وہ آپ سے وہ پروڈکٹس لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ 14 دن کی خوراک پیدا کرتا ہے، انگلینڈ کی سرزمین صرف 14 دن کی خوراک پیدا کرتی ہے، وہ 10 جہاز بنا کے بیچ دیتے ہیں، پورا سال آرام سے کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی پروڈکٹس ہی نہیں ہیں، ہم نے کسی کو اعلیٰ تعلیم دی نہیں ہے۔ جو اچھی انگریزی بول لیتا ہے اسی کو ہم پی سی ایس اور سی ایس ایس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ وہ بندہ نیچے جو ہے غربا کے یا نیچے زمینی حقائق سے واقف ہی نہیں ہوتا، اور وہ مشکلات سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ اعلیٰ زندگی، وہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیچے ضرورت کیا ہے؟ نہ وہ کسان کی ضرورت سمجھ سکتا ہے، نہ وہ مزدور کی ضرورت سمجھ سکتا ہے، نہ وہ انڈسٹری کی ضرورت سمجھ سکتا ہے، نہ وہ مسائل سمجھ سکتا ہے جو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے درپیش ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس کو وہ تیار کرنی چاہیے۔ چائنا آپ کے سامنے ہے، 1947 میں آزاد ہو گئے، وہ 1949 میں آزاد ہو گیا، اس نے وہ پروڈکٹس پیش کر دی جس کی دنیا کو ضرورت تھی۔ آج امریکہ بھی اس کو 20 بلین ڈالر جو ہے وہ امریکہ نے چائنا کے دینے ہیں، اور ہم جو ہے ہم اپنی وہ پروڈکٹس جو ہماری باہر سے منگواتے ہیں ان کو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتا۔ ٹھیک، پاکستان کی فارن پالیسی کس طرح ہونی چاہیے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فارن پالیسی جو ہے ہماری، وہ بنیادی طور پہ یہ فارن پالیسی جو ہے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس ملک سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کون کون سے لوگ ایسے چاہیے جو جا کے ان ملک میں بیٹھ کے اس ملک کی انڈسٹری اور آپ کی انڈسٹری کو کمپیریزن کر کے یہاں کی درآمدات سے زیادہ برآمدات کو بڑھا دیں۔ ایسے لوگ آپ کو چاہیے۔ تو آپ کو پوری دنیا میں، پورے ممالک میں اس طرح کی ایک فارن پالیسی بنانی چاہیے جس میں آپ کی اکانومی بہتر ہو، آپ کی اکانومی بہتر ہو۔ جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، ایک بات، دوسری بات، آپ نے باہر کے ملکوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں، اور ہم جو آپ سے طے کریں گے اس پہ عمل بھی ہوگا، چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو، بدلتی رہے، لیکن جو معاہدات ہوں گے ان پہ عمل ہوگا۔ تو اس طرح کی آپ کو فارن پالیسی بنانی چاہیے جو غریب روٹ لیول سے لے کے اوپر تک وہ آپ کا احاطہ کرتی ہو۔ ٹھیک، سر میں آپ سے ایک اور قانون کے حوالے سے سوال پوچھوں گا۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، آپ کی کیا تجویز ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سول جج کے لیے تو 2 سال کی پریکٹس کے بعد اس کا امتحان لیتے ہیں اور وہ سول جج بن جاتا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور وہ امتحان دے کے بن جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جسٹس اور سپریم کورٹ کے جسٹس جو ہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کی ریفرنس سے آگے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ، بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قابلیت کی بنیاد پر سلیکٹ ہوتے ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا، مجھے جوڈیشری کا میں حصہ ہوں تو جوڈیشری سے مجھے عزت اور مقام مرتبہ اور اس کے پیار کا میں احترام مجھے ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل ریفرنس، آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے جہانگیر بدر کو، جو پریکٹسنگ لائر نہیں تھا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا۔
تو اعتزاز احسن وغیرہ نے جا کے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ دنیا میں نئی روایت ہوگی کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس کے لیے یہ پروویژن موجود نہیں ہے، اس کا LLB ہونا ہی کافی ہے، اس کو اٹھا کے آپ بٹھا دیں۔ اب بھی کچھ جسٹس ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس چلے گئے ہیں۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ آپ کو انتہائی قابل میرٹس پہ جسٹس صاحبان کی ضرورت ہے۔ ہماری جوڈیشری بے شک لائق فائق ہے، لیکن ریفرنس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے کسی جج کو بھی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ تھینک یو۔ جی